السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹینڈرڈ اسکالر سیکنڈری اسکول کے اسکرین پر ظہیر یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، آج بہت ہی اہم موضوع یعنی افیکٹو ٹیچنگ یا متاثر کن ٹیچنگ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت کو لے کر آئے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے، ان کو زحمت دی ہے۔ محترم جناب زبیر متی صاحب۔ زبیر متی صاحب بی ایڈ کر چکے ہیں، ایم ایڈ کر چکے ہیں اور انگلش میں ماسٹر بھی کر چکے ہیں اور عرصہ دراز سے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آپ کئی سالوں سے ایز اے ٹرینر بھی رہ چکے ہیں اور آج وہ گورنمنٹ کے ایک بہت معتبر ادارے میں 19 گریڈ کے آفیسر ہیں۔ اس سے آج بہت تفصیلی بات ہوگی اور بہت کام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور ہمیں آپ نے وقت دیا، اور آپ کے باتوں سے اور آپ کے ایکسپیرینس سے انشاءاللہ ہمارے بچے اور ہمارے ٹیچر بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ سر، سوال یہ ہے کہ ٹیچنگ ہوتی ہے اور ہر ٹیچر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر پڑھا سکوں، لیکن وہ جو ثمرات حاصل ہونے چاہیے، جو ریزلٹس حاصل ہونے چاہیے، وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میتھڈالوجی میں، یا جس کو ہم ٹیچنگ میتھڈالوجی کہتے ہیں، اس میں ضرور کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، اور ہم ٹیچر جو ہے کچھ باریکیوں کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو سر، آج اپنے ایکسپیرینس کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ہمارے سامعین کو، ہمارے ٹیچرز کو یہ بتائے کہ افیکٹو ٹیچنگ کیا ہے، جس سے ہم بچوں کو متاثر کر سکیں اور ہم کوئی ایسا بہترین طریقہ کار استعمال کر سکیں جس سے جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر صاحب، آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا یہ جو ادارہ ہے جس طریقے سے کام کر رہا ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پہ بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ایسے اہم کوشچن کی طرف آپ نے میری توجہ مبذول کرائی کہ جن کی آج کل یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو جس طرح آپ کا جو کوشچن ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے ٹیچرز حضرات، ہمارے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، وہ اس چیز سے واقفیت حاصل کرے کہ ایفیکٹو ٹیچنگ ہے کیا چیز، اور ایک ٹیچر اپنے آپ کو کیسے ایفیکٹو بنا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس حوالے سے میں ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ایفیکٹو ٹیچنگ سے پہلے ایفیکٹو ٹیچنگ کا کنسپٹ تو کلاس روم کے اندر ہے کہ کلاس روم کے اندر جاتے ہوئے ہم کس طرح اپنے ٹیچنگ کو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ٹیچر کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں اسی طرف جو ہے عام طور پر ہمارے ٹیچرز حضرات جو ہے اسی طرف توجہ جاتی نہیں ہے۔ اس کی میں اس طرح مثال پیش کروں کہ جس طرح ایک ٹیچر کے اندر جو ہے پرسنل کوالٹیز ہوتی ہے، مطلب ٹیچر کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ کلاس میں جانے سے پہلے اس میں اپنی ذاتی جو کوالٹیز ہے وہ حد المقدور موجود ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹ کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ جو میرا ٹیچر ہے یہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے ساتھ محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو وہ جو لرنر ہوتا ہے یا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ایسے ٹیچر سے جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے، مطلب ان کی جو لرننگ پروسیس ہے وہ ایفیکٹو انداز میں مطلب وہ ڈزنٹ ٹیک پلیس جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا یہ جو ٹیچر ہے یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو ٹیچر کی سب سے پہلے جو مطلب اپنی ٹیچنگ کی جو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو یہ اعتماد دے دیں کہ یہ جو میرا ٹیچر ہے یہ میرے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ ابھی ہم عام طور پر کلاس روم کے اندر لسننگ اور اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں، نہیں ہے، لیکن اس بچے کو یہ
مطلب ٹیچر کو یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ سن رہا ہوں، یہ بچے کی طرف سے جو کچھ بولا جا رہا ہے یا جو شکایت کی جا رہی ہے اس کو میں لسن کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. جب تک بچے کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ میری بات سن رہا ہے، محبت سے سن رہا ہے، شفقت سے سن رہا ہے، اس وقت تک یہ ٹیچر اپنے آپ کو افیکٹو نہیں بنا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو اٹینشن ہوتی ہے کلاس روم کے اندر بچے کے اوپر، کہ بچے کو یہ یقین آ جائے کہ میرے اوپر اٹینشن دی جاتی ہے، اور یہ انڈیوائیڈڈ لو جسے کہتے ہیں، کہ جو بچے کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کے مشکلات کو پہچاننا اور اسی طریقے سے اپنے لیسن کو پلان کرنا. یہ بچے کو اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرے ٹیچر مجھ سے یہی میرے مسائل معلوم کر رہے ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہے ظہیر صاحب، میں اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ٹیچر حضرات کی، وہ یہی ہے کہ بچے ہمارے کلاس کے سامنے، کلاس روم کے اندر ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مختلف کلچر، مختلف عقائد، مختلف نظریات لے کر آتے ہیں اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی یہ اپنے انڈیویجول ڈیفرنسز کہتے ہیں نا، ہمارا بیک گراؤنڈ مختلف ہے، ہماری زبان مختلف ہے، ہماری دیگر چیزیں جو روایات ہیں وہ مختلف ہیں، اور وہ معاشرے کے مختلف اکائیوں سے جمع ہو کے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ٹیچر اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے بیک گراؤنڈ کو معلوم کر لے کہ یہ جو بچہ اگر اس کی لرننگ پروسیس متاثر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یا اگر یہ بچہ صحیح طریقے سے پرفارم کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ وجہ اگر ٹیچر کو معلوم ہو، یعنی ایفیکٹو ٹیچنگ سے پہلے کی یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ وجہ اگر معلوم ہے تو وہ ٹیچر کلاس روم کے اندر اپنے ٹیچنگ کو وہ ایفیکٹو بنا سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ عام طور پر ٹیچر کلاس روم کے اندر جاتا ہے تو عام طور پر یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے وہ فیورٹزم کا شکار ہو جاتا ہے. جس ٹیچر کے اندر وہ اپنے کریکٹر کے اوپر، اپنے عادات اور اطوار کے اوپر توجہ دے دے، تو بچے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے کوئی بچہ پنجابی، پٹھان یا سندھی یہ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف لرنر ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی نظر سے دیکھتا ہے. اور جو مساوات اور عدل کا جو تصور ہے، یا جسے ہم فیورٹزم کہتے ہیں، اس چیز سے بالاتر ہو کر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتا ہے. تو کسی بچے کے اندر اگر یہ چیز یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ بچہ یہ جو ہمارے ٹیچر صاحب ہیں یہ فلاں بچے کی تعریف کرتا ہے اور ہماری نہیں کرتا، یا فلاں بچے کی طرف زیادہ رجحان ہے اور اسی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس وقت ایک ٹیچر اپنے ٹیچنگ کو ایفیکٹو بنا ہی نہیں سکتا. یعنی یہ جو ایفیکٹو ٹیچنگ سے پہلے کی جو مرحلے ہیں نا، یہ اخلاقیات ہو گئی، ہمارے عقائد اور نظریات ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم یہ کیا ہوا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، ہمارے اندر اگر یہ جو اکائیاں ہیں یہ ایک گلدستہ ہے کہ ہمارے سامنے یہاں کراچی شہر کے اندر پنجابی بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پشتو سپیکنگ بھی ہوتے ہیں، بہاری بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں یا کسی کی طرف کم ہوتی ہے. تو یہ ٹیچر کی فالٹ ہے، یہ اپنے ٹیچنگ کو ایفیکٹو انداز سے نہیں کر سکتا کلاس روم کے اندر جب تک یہ فیورٹزم اور یہ چیز ان کے اندر، ان کے کریکٹر کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر یہ چیز ختم نہ ہو. اس کے بعد ٹیچر کی وہ ٹیچر اپنے آپ کو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں اور اس کی ٹیچنگ ایفیکٹو بن سکتی ہے کہ جو بے یقین اسٹوڈنٹس کو وہ یقین دلا دے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. بیٹا آپ کو یہ اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ میتھمیٹکس ہے، یہ کیمسٹری ہے یا یہ سوشل اسٹڈی ہے، آپ نے سبجیکٹ سے ڈرنا نہیں ہے، ان کو یقین دلانا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی وقت یہ جو انکریجمنٹ ہوتی ہے ٹیچر کی یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کہ یہ اگر اسٹوڈنٹ کو یقین پیدا ہو جائے کہ یہ ٹیچر مجھے سپورٹ کرتا ہے اور یہ مجھے پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو آبسٹیکلز ہے بچے کے ذہن کے اندر
وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اگر مجھے آج میتھمیٹکس مطلب مشکل نظر آ رہی ہے، یا کیمسٹری ہے، یا سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، یہ اگر مشکل ہے تو ٹیچر اس کو آسان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اس حوالے سے یہ تیار رکھنا، یہ جو تیار رکھنا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اگر یہ وائٹ بورڈ وغیرہ کا اگر یہاں انتظام ہوتا تو میں اپنے ویورز کے لیے جو ہے یہ چیز ایکسپلین کر لیتا وائٹ بورڈ کے اندر، کہ یہ دیکھے ایجوکیشن شعبے میں یہ جو 4 پی ہے نا، 4 پیز جو ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ میں اساتذہ کرام کے ساتھ اسی موضوع پہ ڈسکشن کر رہا تھا، تو میں نے پی لکھ دیا، 4 پیز لکھ دیے نا، پی 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 پی۔ تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ تو میں نے کہا یہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں ظہیر صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 4 پیز جس ٹیچر نے پہچان لی، جس ٹیچر نے اس پہ سوچ و بچار کی، وہ ایک مکمل اور ایک ایفیکٹو ٹیچر بن سکتا ہے۔ فرسٹ پی کے اوپر جو ہے آپ سوچیں، یہ پریپریشن ہے۔ پریپریشن کس چیز کا نام ہے؟ کہ دیکھیں کلاس روم میں جانے سے پہلے یہ ٹیچر جو ہے پریپیئر ہو، مطلب نظریاتی طور پر بھی وہ تیار ہو، اور فزیکلی مطلب جو لیسن پلان ہے اس لیسن پلان کے تحت اس نے کام کیا ہو اور بالکل وہ تیار جا رہا ہو۔ یہ ایفیکٹو ٹیچنگ اس وقت ہو سکتی ہے کلاس روم کے اندر کہ یہ ٹیچر جو ہے پریپیئرڈ ہو، مطلب اس کے پاس لیسن پلان ہو، اس کے پاس جو ایسیلوز جسے کہتے ہیں، یہ ویورز کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ جو ایسیلوز ہے یہ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز ہے، مطلب یہ بات جو ہے ٹیچرز کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ جو ایسیلوز ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز یا آؤٹ کمز، یہ لیسن کو دیکھتے ہوئے ہم 4-5 آبجیکٹیوز طے کر لیتے ہیں کہ یہ جو 30-35 یا 40 منٹ کا جو یہ پیریڈ ہے اس میں نے بچوں کو کیا کیا چیز سکھانی ہے، اسے مطلب انہیں ہم ایسیلوز کہتے ہیں۔ تو جو پریپریشن ہے، جو پریپیئرڈ ٹیچر ہوتا ہے اس کے ایسیلوز، لیسن پلان، پھر اس لیسن پلان کے اندر اس کے پاس یہ بھی نالج ہوتی ہے کہ کلاس روم کے اختتام پر میں نے فیڈ بیک کس طرح لینی ہے، آیا میں جائزہ لوں کہ یہ مطلب میں نے ایفیکٹو انداز سے یہ لیسن جو پلان کیا ہوا تھا اس کو ایفیکٹو انداز سے میں نے پیش کیا یا نہیں کیا۔ وہ کلاس روم کے آخر میں جو ہے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں، اور اسی ٹیسٹ کا نام ہے سمیٹیو ٹیسٹ، یعنی ہم پوچھ لیتے ہیں ہاں بیٹا، مثال کے طور پر ہم نے جو ہے موسم بہار پڑھایا یا جنگلات کے فوائد پڑھائے، تو کلاس روم سے فراغت سے تقریباً 2-3 منٹ ہم وہ جو سمیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہ ہاں بیٹا آپ بتائیں درخت کا کیا فائدہ ہے یا جنگلات کے کیا فوائد ہیں، تو وہ بچہ جواب دے دیتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے سمیٹیو ٹیسٹ کے ذریعے سے کہ آیا یہ جو میں نے جو کچھ سکھانے کی کوشش کی وہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ تو یہ چیز جو ہے ایفیکٹو انداز سے جو ہے یہ مطلب ٹیچر اپنے آپ کو، اپنے سکلز کو جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو فرسٹ پی کی بات ہوگی۔ ابھی آتے ہیں ہم سیکنڈ پی کی طرف۔ سیکنڈ پی کا مطلب ہے پریکٹس ہے یہ، یا پریزنٹیشن آپ کہہ لیں۔ پریزنٹیشن جو ہے، پریزنٹیشن مطلب کلاس روم کے اندر میں کس انداز سے پڑھا رہا ہوں، جو چیز ہم نے پریپیئر کی تھی اس کے لیے ہماری ڈیمانسٹریشن، ہماری کمیونیکیشن سکلز، یہ کس انداز سے میں نے اپنے لیسن کو پیش کر دیا ہے، اسے کہتے ہیں پریزنٹیشن کلاس روم کے اندر۔ اور پریزنٹیشن کے لیے جو ہے لوگ بڑی بڑی بکس پڑھتے ہیں کہ مطلب وہی ٹیچر جو ہے کامیاب ہوتا ہے کہ جس کی جو ہے پریزنٹیشن سکل یا کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ مضبوط ہو، وہی ٹیچر عام طور پر، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی کمیونیکیشن سکل اگر متاثر ہے تو وہ لیڈنگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایفیکٹو انداز میں اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتا، تو وہ لیڈنگ کیسے کرے گا؟
اسی طریقے سے اس کی دیگر چیزیں بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹیچر کے لیے مطلب ٹیچر تو وہی شخصیت ہے کہ جو لیڈر بھی تیار کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایسے افراد تیار کرتے ہیں کہ جو اپنے معاشرے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹیچر کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ ایفیکٹو انداز میں اپنی بات کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو یہ پریزنٹیشن ہے. یہ 2 P ہو گئے. تیسرا جو P ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے پریکٹس میں لے کر آئے. مطلب جو چیز ہم نے پڑھائی اس چیز کو ہم پریکٹس میں لے کر آتے ہیں. یہ پریکٹس جو ہے یہ ٹیچر اور یہ اسٹوڈنٹ کے درمیان یہ مشترکہ چیز ہے. مثال کے طور پر ہم نے کوئی ماڈل بنایا یا ہم کسی مطلب یہ جو سکلز ہوتے ہیں اسی بارے میں ایک کنسیپٹ ہم نے دے دیا کہ بھئی آکسیجن کیسے تیار ہوتی ہے یا واٹر کیسے تیار کیا جاتا ہے. تو اس کی ہم پریکٹس کرواتے ہیں یا ان سے جو ہے کمیونیکیٹ کر کے ہم پوچھ لیتے کہ ہاں بیٹا آپ بتائیے جو کچھ ہم نے پڑھ لیا اس کے اندر جو ہے ہم نے سوالات کر لیے. تو یہ پریکٹس میں آ جاتی ہے. اس کی وربل پریکٹس ہو جاتی ہے, اس کی جو ہے سپیکنگ سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کوئی اسائنمنٹ دے دی کہ 5 جملے یا 10 جملے اس ٹاپک کے حوالے سے لکھ دیں تو ظاہر بات ہے ظہیر صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی جو ہے رائٹنگ سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو یہ پروسیس ہے. یعنی پریکٹس جو ہے اٹس دا کمیونیکیشن بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ اے ٹیچر. تو یہ اس چیز پہ جو ہے ٹیچر کو توجہ دینی چاہیے. ابھی آتے ہیں ہم بالکل آخری P کے اوپر, وہ ہے پروڈکشن. پروڈکشن مینس یہ کیا چیز ہے کہ جو کچھ مطلب ہم نے پریپریشن کر لی, پریزنٹیشن کر لی, اس کے بعد پریکٹس بھی ہو گئی, آخر میں جو ہے اس بچے نے حاصل کیا پروڈکشن مطلب پروڈکٹ کس طریقے سے تیار ہوئی اور کتنی تیار ہوئی, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. یہ تو پہلے میں نے سمیٹیو ٹیسٹ کا ذکر کیا. اس کے لیے ہم 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر یا ایک ٹرم کے اندر ہم اس کے لیے فارمیٹیو ٹیسٹ تیار کر لیتے ہیں. اس کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم کس طریقے سے فارمیٹیو ٹیسٹ کو ڈیزائن کریں تاکہ اس ٹرم کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایفیکٹو انداز سے ٹیچنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دیکھیں یہ جو فارمیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ایویلویشن ہے کس چیز کی, اسٹوڈنٹس کی بھی ہے اور اس میں ٹیچر کی اپنی ایویلویشن بھی ہے اور پورے ادارے کی بھی ایویلویشن ہے. مطلب وہاں کے رزلٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آتے ہیں, بچہ کتنا مطلب کتنے درجے پہ ہے, کس درجے کے اوپر ہے. مثال کے طور پر A گریڈ ہے, B گریڈ ہے یا C گریڈ ہے, تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ایفیکٹو ٹیچر تھا, مطلب اپنے سکلز کو ڈیولپ کیا تھا اور کتنی اچیومنٹ ہے اس کی اسٹوڈنٹس کی. تو ظہیر صاحب یہ تو ہو گئی 4 P's کی بات. اس کے بغیر ٹیچر چل ہی نہیں سکتا. کسی بھی ادارے میں, کسی بھی اسکول میں, کسی بھی آپ جائزہ لیں تو یہ 4 P's جو ہے یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. ابھی لیسن پلان کی ہم نے بات کی تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے ہم آبجیکٹیو ڈیزائن کرتے ہیں نا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقاصد ہے, یہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا گول کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایمز ہوتے ہیں, اس کے بعد آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کے درمیان عام طور پر ٹیچر تو جانتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے, لیکن عام طور پر اس چیز کو اگر ہمارے ذہن کے اندر کلیئر نہ ہو تو اس کو ہم ایفیکٹو انداز سے پیش نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ جب ایک لیسن ہے, لیسن کے ہم آبجیکٹیوز تیار کر لیتے ہیں تو سمارٹ ہونی چاہیے وہ آبجیکٹیوز سمارٹ ہونی چاہیے. ابھی سمارٹ کیا چیز ہے آپ دیکھیں, ایس ہے, ایس MART. تو یہ جو ہمارا آبجیکٹیو ہوگا وہ اسپیسیفک ہوگا, سمارٹ میں اسپیسیفک ہوگا. دوسرا جو ہے یہ میجریبل ہوگا, یعنی ہم اس کی گنتی کر سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کتنی اچیومنٹ ہے. پھر اچیویبل ہونا چاہیے, یہ مطلب اس کا اچیو کرنا آسان ہو. اس کے بعد جو ہے ریئلسٹک یہ ہونا چاہیے اور ٹائم باؤنڈڈ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر 35-40 منٹ کا اگر پیریڈ ہے تو اس میں ظاہر بات ہے ہم اتنی چیزیں تو نہیں کر سکتے, لیکن جو آبجیکٹیوز ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں
ان کا جو ہے یہ 35 یا 40 منٹ میں حاصل ہونا ضروری ہے. اگر یہ مطلب اچیو نہ کرے ہم، مطلب ان کا حصول اگر ہم ممکن نہ بنائیں تو ہماری پوری جو ہے ٹیچنگ فیل ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں میری مطلب جو بھی پڑھا رہا ہے اس کی ٹیچنگ فیل ہو گئی. اگر ٹیچنگ فیل ہو گئی تو ادارہ فیل ہو گیا، ادارہ فیل ہو گیا تو ہم معاشرے کو ایسے افراد مہیا ہی نہیں کر سکیں گے جو کہ وہ مطلب ایک آزاد اور ایک ریئلسٹک زندگی گزار سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہی باتیں تھی آپ کے کویسچن سے کہ ایفیکٹو ٹیچنگ اور اس حوالے سے. لیکن اس میں جو شروع میں نے بات کی تھی اس کی ذاتی جو کوالٹیز ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ بچے کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرے، بچے کو یہ یقین دلائے کہ میں آپ کا جو ہے روحانی باپ ہوں یا میں روحانی ماں ہوں آپ کی. وہ اس کو یقین آ جائے کہ یہ میرے والدین سے زیادہ جو ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے. اسی صورت میں جو ہے وہ ٹیچر اپنے آپ کو ایفیکٹو مطلب ٹیچنگ بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے ایفیکٹو لرننگ مطلب ایفیکٹو ٹیچنگ کے نتیجے میں اس کی لرننگ بھی ایفیکٹو ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ باتیں تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور مجھے امید ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں، جو ویورز ہیں یا جو ٹیچرز ہیں، اگر اس سے استفادہ کر سکے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی. اور شکریہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالا. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے بہترین موضوعات پر بات چیت چلتی رہے گی. محترم ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اس طرح کے بہترین پروگرام کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.